آج ہم سمجھیں گے حروف قلقلہ کون سے ہیں اور حروف قلقلہ کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور ان کی ہم پہچان کس طرح سے کریں۔ آج کا جو کلاس ہے وہ تختی نمبر 11 نورانی قاعدے کا تختی نمبر 11 ہے، جزم سکون۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو حروف اخفا پڑھایا تھا، آج ہم سمجھیں گے حروف قلقلہ کیا ہیں۔ حروف قلقلہ یہ بتا رہے ہیں 5 ہیں، کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو اگر ملا کر لکھیں گے نا تو ان کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے۔ قطب جدن میں جو حروف ہیں نا وہ حروف قلقلہ والے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ آپ کو الگ الگ یہ حروف نہ یاد رہیں تو اس کا مجموعہ یاد رکھ لیجئے، قطب جدن۔ تو جب قطب جدن آپ یاد کر لیں گے نا تو اس کے بس حروف گن لیں، وہی حروف قلقلہ ہیں۔ تو یہ کیسے پڑھنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان پر جزم ہو، یعنی حروف قلقلہ جو 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا، یعنی اگر ان قاف، طا، با، جیم، دال 5 حروف کے علاوہ کسی اور حرف کے اوپر جزم آ جائے، ساکن آ جائے، تو اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف قلقلہ ہوگا ان 5 حروف میں جو قاف، طا، با، جیم، دال ہیں۔ اور قلقلہ کیسے کیا جائے گا کہ ان کو پڑھتے وقت جو ان کے مخرج ہیں وہ ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ میں بھی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ مثال انہوں نے یہ دی ہوئی ہے، جیسے یہ لکھا ہے حمزہ با زبر اب، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے تو الف ہے۔ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ الف جو ہوتا ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، اب نہیں کہنا ہے، حمزہ با زیر اب، تو اس میں قلقلہ کیسے کرنا ہے؟ اب، تو جو پڑھتے وقت مخرج جو ہے ٹکر کھا کے الگ ہو رہے ہیں نا، ڈبل آواز نکل رہی ہے، اب کہیں گے آپ، اب، تو اس میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے۔ قلقلہ کب ہوگا؟ اب، اب، جب، جب، تو جو مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں اسی کو ایسے ہی قلقلہ ہوگا۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، بج، صد، سد، سد۔ کیونکہ یہ ان کے اوپر جب جزم آ جائے گا نا، ان 5 حروف کے اوپر قاف، طا، با، جیم، دال میں سے ان 5 میں سے کسی پر بھی جب جزم آ جائے گا تو اس کی آواز ٹکر کھا کر، مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جائے گا، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب یہ جیم کا ہے میں سے، حروف قلقلہ میں سے، اسی کے لیے ہو رہا ہے بج، تو ٹکر کھا کے الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس یہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ قاف، طا، با، جیم، دال جو حروف قلقلہ ہے اس میں سے سین نہیں ہے، تو بس میں بس ایسے نہیں کہنا ہے کیونکہ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ تو اس کو بڑی آرام سے پڑھنا ہے، بس، با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جع، ٹھیک ہے؟ تو جل، غل، واہ، نس، را، ان میں نہیں ہوگا۔ یجعل جیم میں ہوگا کیونکہ جیم قاف طا با جیم، تو اس میں جیم ہے نا حروف قلقلہ میں سے، تو یجعل۔ لام میں نہیں ہوگا کیونکہ لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے جیم کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہا ہے، ساکن نظر آ رہا ہے، تو اس پہ تو قلقلہ ہوگا۔ لام کے اوپر جزم نظر آ رہا ہے، اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے، قاف، طا، با، جیم، دال ان کا مجموعہ قطب جدین ہے، تو جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اس میں قلقلہ ہوگا، اور لام حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لیکن سیم اس کے اوپر بھی جزم آ رہا ہے لیکن یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یجعل، جیم کی آواز ٹکر کھا کے، مخرج ٹکر کھا کے الگ ہوگی، لیکن لام میں ٹکر نہیں کھلانا ہے۔ یجعل، لقد خلقنا، اطعمنا، نقعا، بروج، محیط، اہدنا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں میں یہ چھوٹی جو ہاں ہے نا 2 چشمی والی، اس میں نہیں ہوگا، اہدنا بڑی آرام سے، اور محیط اس میں ہوگا کیونکہ طا ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے۔ تو بہت اچھی طرح سے سبق کی آپ لوگ مشق کر لیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سبق آپ لوگوں کو اگلے کلاس میں پڑھائیں گے، اور کس نے مشق کی ہے اور کون کون پڑھ رہا ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور آپ لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس کا بھی مجھے جواب ضرور دیجیے گا،
تاکہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور اچھی طرح سے میں کلیئر کروں گا، ایکسپلین کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ارادہ ہے مکمل آپ لوگوں کو اسی طرح سے، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مکمل قرآن اسی طرح سے پڑھانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون کون پڑھنا چاہتا ہے مجھے کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔